دل برے امی بنی دل برے زہرا ہوگا. ایک عباسی دو ماؤں کا، بولو میرے ساتھ، ایک عباسی دو ماؤں کا بیٹا ہوگا، وہی بابا کی کلائی، وہی حملہ ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. وہی بابا کی کلائی، وہی حملہ ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج، سو گیا شام غریبہ سے بھی پہلے سورج، اب جو سجاد ہی چاہے تو سویرا ہو. تو میں جو عرض کر رہا تھا، باب حسین، فقط باب حسین نہیں، باب رضا، باب جواد، باب امام زمانہ علیہ السلام، یہ تمنا رہی ہے سیدہ کونین کی کہ عباس ان سے منسوب رہیں. عباس کو اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کیا، قیامت میں بھی اپنا بیٹا کہیں گے. مالی سبتین کی جو روایت ہے، کفا لاجل ھذا المقام، جب بی بی سے پوچھا جائے گا کہ سامان شفاعت کے لیے کیا ہے، تو بی بی فرمائیں گی کہ اے بابا اس وقت سامان شفاعت کے لیے کافی ہے. اس مقام کے لیے میرے ابا الیدان مقطوعتان من ابنی العباس، ابنی العباس، میرے بیٹے عباس کے. قیامت جہاں حقیقتوں کا بیان ہے، یوم تبلی السرائر، جہاں راز کھل جائیں گے، وہاں پر کوئی تکلف نہیں ہے، وہاں پر کوئی ایگزیجوریشن نہیں، جو ہے وہ حقیقت ہے. وہاں پر سیدہ یہ کہیں کہ اب میرے بیٹے عباس کے. بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی. تو جو میں بات کہہ رہا تھا، کانا امن العباس، نبوت، نبی کا رشتہ دار ہونا اور ہے، نبوت کا رشتہ دار ہونا اور ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میرے چچا، ہمارے چچا، گویا ام امامت ہے ابو الفضل عباس، ام امامت ہے، امام کے فقط چچا نہیں، امامت کے چچا. نافذ البصیرہ، فرمایا نافذ البصیرہ، بصیرت کے ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے. تو یہ نا، یہ چھٹے امام نے فرمایا ہے. بصیرت کہتے ہیں فقہ القلب، دل کا روشن ہونا، اور وہ بس ایک مرتبہ ہوتی ہے بصیرت، آپ کے پاس ہے، سمجھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے پہنچا نہیں سکتے کسی اور تک. نفوس کہتے ہیں جہاں رکاوٹ ہو اسے پینیٹریٹ کرتے ہوئے گزر جانا. عباس ہے نافذ البصیرہ، یعنی جہاں ظلم اور تاریکیوں کی رکاوٹیں ہوں، وہاں پر عباس کی بصیرت نور عباس کے ذریعے سے نفوس پیدا کرتی ہے. عباس علیہ السلام تو بہت بلند، اگر کہیں پر کفر و نفاق کے علاقے میں ایک عباس کا پرچم بلند کر دو، وہی عباس کا پرچم. میرے چھٹے امام نے فرمایا، چونکہ شب جمعہ آپ کی نیابت میں جملوں کو پڑھ رہا ہوں، شب زیارت ابو الفضل عباس ہے، ابھی زیارت وارثہ ہوگی انشاءاللہ، سب مل کے پڑھیں گے. آج کی زیارت وارثہ کی انشاءاللہ شانی کچھ اور ہونی چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا ابو حمزہ صومالی سے کہ جب جاؤ میرے چچا عباس، ہمارے چچا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی قبر پہ کھڑے ہو کر ایسے سلام کرو، سلام اللہ، اللہ کا سلام و عباس. یہ کسی عالم کے منشیات میں سے نہیں ہے، کسی فقیہ کی تحریر نہیں ہے، کسی مجتہد کی تصنیف نہیں ہے. یہ صحیح ہے، یہ حجت خدا نے کہا سلام اللہ، اس ایک جملے پر فضیلت ختم ہے. سلام کون کہہ رہے ہیں؟ امام صادق کہہ رہے ہیں، اے عباس اللہ کا سلام ہو آپ پر. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حسین کو علیہ السلام کہیں نہ کہیں، باب حسین سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین، یہ زیارت کے جملے ہیں. سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین وجمیع عباد اللہ الصالحین والشہداء والصدیقین. اے عباس سلام ہو آپ پر اللہ کا، تمام ملائکہ مقربین کا، تمام انبیاء و مرسلین کا، تمام شہداء اور صدیقین کا، تمام عباد اللہ الصالحین کا. یہ امام صادق فرما رہے ہیں. فیما تغتدی و تروح، یہ امام کا کلام، یعنی معمولی بات ہے. کوئی جیسے حیدر کرار کے لیے نا، کہ حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر میں فضائل کھول دوں تو امت ویسے ہی گمراہ ہو جائے گی کہ جیسے عیسائی گمراہ ہو گیا کرتے ہیں. علی کے باب میں جب بیان ہوتا ہے نا، تو اگر حفظ مراتب کا لحاظ نہ رکھا جائے، اگر وہ لحاظ نہ رکھا جائے تو بیان کرنے والا یا مقصر ہو جاتا ہے یا مشرک ہو جاتا ہے. اگر آپ الفاظ کا لحاظ نہ رکھیں، یا انسان مقصر ہو جاتا ہے یا مشرک ہو جاتا ہے. ایسی پل صراط ہے. اس لیے ائمہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارا کوئی کلام سمجھ میں نہ آئے تو فوراً رد نہ کرو، بلکہ پلٹا دو ہماری طرف اور یہ کہو کہ العصمت لأہلہا، عصمت فقط صاحبان اہل کے لیے. ویسے ہی منقبت و شان ابو الفضل عباس علیہ السلام. ارے بہت سخت ہے بات کرنا، سبحان اللہ، میں کیا عرض کروں. ٹھیک ہے نا، ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے.
ایسی رفعت کے جہاں سرحدیں 2 قدم آگے بڑھے اور امامت مل گئی۔ اس لیے اپنی زبان سے اپنے خیالات، اپنا تخیل وہ سب ایک طرف رکھ دیجیے، جو امام نے فرمایا ہے۔ اب بات کی معرفت جتنی ہم سمجھ سکتے ہیں، ہماری حیثیت کے مطابق جتنی ہے، وہ فرمایا سلام آپ پر اللہ کا، انبیاء و مرسلین کا، ملائکہ مقربین کا، تمام شہداء صدیقین کا، تمام صالحین کا، فیما تغتدی و تروح، کب سلام ہو؟ فیما تغتدی و تروح، ہر صبح اے ہمارے چچا آپ پر سلام، ہر شام اے ہمارے چچا آپ پر سلام۔ امام نے فرمایا ہر صبح ہر شام، علیک یا ابن امیر المومنین اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ۔ کیا امام صادق فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اے چچا عباس، میں آپ کے لئے گواہی دیتا ہوں، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ لخلف النبی المرسل والسبت المنتجب۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسلیم کی اعلیٰ ترین منزل پر ہیں، تصدیق، تسلیم تصدیق، وفا نصیحت، نصیحت یہاں پر اردو والی نہیں، خیر خواہی، بات پہنچ رہی ہے نا؟ فرمایا خود حدیث موجود ہے الدین النصیحہ، ہے نا؟ فقط مبتدا خبر کے ساتھ یہ ہے کیونکہ النصیحہ یہاں پر خود معرفہ، اس کا مطلب حصر ہو گیا ہے۔ یہ کلام عرب کو سمجھنے والے، یہ ان کے لیے میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ دین پورا ہی نصیحت عربی والی خیر خواہی ہے حجت خدا کے ساتھ۔ چھٹے امام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اے عباس آپ کی نصیحت۔ وفا بھی ہم سمجھتے ہیں فقط وفا کو محدود کر دیتے ہیں، کسی نے وعدہ کیا اس کو پورا کر دینے کا نام وفا ہے۔ اگر حقیقت میں وفا دیکھو نا، تمام توحید کے جو آثار ہیں اس کو سمیٹ دیا جائے، اس کو عمل کرنا، اس کو سنبھال لینے کا نام وفا ہے۔ مکمل پیکرے شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نا دنیا، خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے۔ اچھا بھائی پھر سے ایک مرتبہ احتیاطاً کنفرم کر دوں، آپ میں نے تو نہیں بٹھایا آپ لوگوں کو یہاں پر؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے کل میرے بھائی نے جب میں نے کہا، انہوں نے مجھے نیچے سے جواب دیا اور بالکل صحیح کہا مولانا صاحب اور میری حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ میں خود سے کہہ رہا ہوں، میری کوئی اوقات ہے کہ میں بٹھا سکتا ہوں؟ کہتے ہیں مولا نے بٹھایا ہے یہاں پر۔ جب تک اس نے ابوالفضل عباس علیہ السلام نہ ہو، باب الحسین کا اذن نہ ہو، تو کوئی حسین کے در پر آ کیسے سکتا ہے؟ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، یعنی اس ایک ایک لفظ پر کئی ساتیں چاہیے بات کرنے کے لیے۔ یہ عباس پھر جب زیارت ختم ہوتی ہے، میرے چاہ کے کوئی زیارت ہی کے الفاظ چونکہ شب جمعہ ہے، صرف زیارت وارثہ پڑھیں گے اور پھر مولا عباس السلام کی مختصر زیارت پڑھیں گے، یہ میں طولانی زیارت سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہم لا تدع لی فی ھذا المکان المکرم والمشہد المعظم، باب الحوائج عباس سکھلایا کہ کیا دعا مانگو۔ اللہم لا تدع لی فی ھذا المکان المکرم والمشہد المعظم، پروردگار اس مکان مکرم اور مشہد معظم میں مجھے واپس نہ بھیجنا مگر ذنبا الا غفرتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا شملا الا جمعتہ ولا غائبا الا حفظتہ وادنیتہ۔ کیا کہنے، ہاں، اور ولا حاجتا لک فیہ رضا ولی فیہ صلاح الا قضیتہ۔ اس جملے پہ بات ختم ہے۔ پروردگار مجھے اس مکان مکرم مشہد معظم میں خالی نہ بھیج مگر یہ کہ کوئی گناہ ایسا نہ ہو کہ جو بخشا نہ جائے، ولا مرضا الا شفیتہ، کوئی مریض ایسا نہ ہو کہ جس کو شفا نہ مل جائے، ولا عیبا الا سترتہ، کوئی عیب ایسا نہ ہو جسے تو چھپا نہ لے، ولا شملا الا جمعتہ، کوئی اختلاف ایسا نہ ہو کہ جسے تو جمع کر دے، ولا غائبا الا حفظتہ وادنیتہ، کوئی غریب الوطن ایسا نہ ہو کہ جس کی تو حفاظت فرمائے پروردگار۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہر غریب الوطن حفاظت فرما۔ ولا حاجتا، کوئی حاجت نہ رہ جائے، کیا مانگنا ہے عباس کی در سے؟ لک فیہا رضا، جس میں تو راضی ہے، ولی صلاح، اور جس میں میری مصلحت ہے۔ جب بھی کوئی حاجت مانگو نا، دو چیزیں یہ عباس کی زیارت نے سمجھا دیا ہمیں۔ وہ حاجت مانگو کہ جو اللہ جس سے راضی ہے اور مصلحت میں، الا قضیتہ۔ بہت کچھ ہمارے پاس دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا تو بہت ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ حیدر عباس پہ سیکھنے والی بات، وہ شہرت نہ مانگو جس سے اللہ راضی نہ ہو، وہ اقتدار نہ، وہ کرسی نہ مانگو، وہ عہدہ نہ مانگو جس سے اللہ راضی نہ ہو، وہ دولت نہ مانگو جس سے اللہ راضی نہ ہو، وہ دولت نہ رکھو جس سے اللہ راضی نہ ہو۔ کوئی لک فیہا رضا ولی فیہا صلاح، تیری رضا ہو میری مصلحت ہو، الا قضیتہ، وہ مجھے عطا فرما دے۔ سب کچھ آ گیا اس میں؟ یہ دعا مانگ لی، اس کے بعد پھر آخر میں دوبارہ اپنے ایمان کا اعلان ہے۔
کہ اے پروردگار اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس طرح زیارت آگے بڑھتی ہے، پروردگار تو محمد اور آل محمد پر درود و سلام نازل فرما اور میں اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، والایمان بک، کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لے کر آیا. صحیح، یعنی بلکہ یہ ہے کہ مجھے ایمان عطا فرما. معذرت یہ بھی دعا کا حصہ ہے آخر میں کہ تجھ پر ایمان آخر میں مرتے دم عطا فرما. والتصدیق برسولک، تیرے رسول کی تصدیق کرنے کی توفیق ہو. والولایت لعلی والائمۃ من بعدہ، علی کی ولایت آخر میں نصیب ہو. والبراءۃ من اعدائہ، ان کے اعداء سے برات نصیب ہو. کیا کیا مانگا؟ اللہ پر ایمان، رسول اللہ کی تصدیق، مولا علی کی ولایت، ان کے بعد کے ائمہ کی امامت، ان کے دشمنوں سے برات. یہ مانگ لیا آپ نے. اس کے بعد آخر میں جملہ فإنی قد رضیت یا رب بذالک، اے پروردگار اگر عباس کی زیارت کے بعد تو نے بس مجھے اتنا عطا کر دیا، میں راضی ہو کر یہاں سے جا رہا ہوں. اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ساری دنیا بھی مل جائے نا، جب تک یہ 5 چیزیں نہ ملے راضی نہ ہونا. ابے مطمئن نہ ہونا، کتنے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاؤ، کتنے بڑے عالم بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، کتنے بڑے عہدے پہ پہنچ جاؤ، کیا شان و شوکت ہو جائے، اللہ جانے پتہ نہیں کتنے گھر بن جائیں، اللہ جانے کتنی پراپرٹیز بن جائے، اللہ کیا کچھ نہ ہو جائے، جب تک اللہ پر ایمان، رسول اللہ کی تصدیق، علی کی ولایت، ان کے بعد کے ائمہ کی امامت اور ان کے دشمنوں سے برات. یہ عباس کی زیارت میں یہ ہے. اگر یہ ہے تو ظاہر میں کچھ بھی نہ ہو، راضی رہنا، مطمئن رہنا. اس کی کیفیت وہی ہے کہ جو ابا عبداللہ الحسین نے دعائے عرفہ میں کہی تھی، اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا.